أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون صدق الله العلي العظيم آگے آ جاؤ کلمہ محترم دینی آگے بزرگوں بڑھ لو دوستوں مقصود ہے آگے بڑھ لو اللہ تعالیٰ نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے طفیل میں اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل و کرم فرما کر کامل اور مکمل دین اللہ نے ہم سب کو مرحمت فرمایا۔ یہ دین ابدی ہے، آفاقی ہے، ہمیشہ ہمیش کے لیے یہ دین اللہ نے نازل کیا ہے، اتارا ہے، اور قیامت تک یہ دین باقی رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے انتظام کیا کہ یہ دین پوری طرح محفوظ رہے، ہر طرح کی کمی اور زیادتی سے یہ محفوظ رہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ رہا کہ اللہ نے ہدایت کے لیے نبیوں کو بھیجا، رسولوں کو بھیجا، اور اللہ نے کتابیں نازل کی، کتابیں اتاری۔ کتابوں کے ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے نبیوں اور رسولوں کو بھیجا۔ یہ نہیں کہ کتاب دے دی گئی ہو اور لوگ اپنے طور پر کتاب سے استفادہ کریں، کتاب سے فائدہ حاصل کریں، ایسا نہیں کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے کتاب کے ساتھ صاحب کتاب کو بھی بھیجا تاکہ وہ اللہ کی اتاری ہوئی آسمانی کتاب کو صحیح طریقے سے سمجھ سکیں۔ انسان کی باتوں کو صحیح سمجھنے میں اسے رکاوٹ ہوتی ہے، رخنہ اندازی ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، تو اللہ کی کتاب، اللہ کی اتاری ہوئی کتاب کو انسان کما حقہ سمجھ لے، ظاہر سی بات ہے کہ اس کے اندر بھی انسان کے لیے دشواری ہوگی، پریشانی ہوگی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کتاب کے ساتھ نبیوں کو بھیجا، اور نبیوں نے اپنے صحابہ کی تربیت کی، ان کا ہر اعتبار سے، علم کے اعتبار سے، تقویٰ کے اعتبار سے، طہارت کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے انبیاء کرام علیہ السلام نے اپنی ذمہ داری ادا کرتے ہوئے صحابہ کی اپنے سانچے میں ڈھالا، اور پھر وہ جہاں گئے ہر جگہ وہ ایک نبی کا نمونہ بن کر کے رہے، چمکے، اور انہوں نے اپنے ذریعے سے نبی کے پیغام کو عام کیا اور اس کو پھیلایا۔ شروع سے یہ طریقہ رہا کہ لوگ مسئلے مسائل میں ماہرین سے رجوع کرتے رہے۔ چنانچہ آپ سیرت کی کتابوں میں پڑھیں گے، آپ علیہ السلام کی زندگی میں لوگ آپ سے مسائل میں رجوع کرتے تھے۔ کچھ اور صحابہ بھی متعین تھے جو مسئلے بتایا کرتے تھے، ان میں خاص طور پر خلفائے راشدین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان، حضرت علی، زید بن ثابت، اور اسی طرح سے عبداللہ ابن عمرو بن عاص، یہ وہ صحابہ تھے جو فقہائے سبع کے نام سے مشہور ہیں۔ تو لوگ ان سے رجوع کرتے تھے، اور جو وہ بتا دیا کرتے تھے اس پر لوگ عمل کرتے تھے۔
یہی کسی کے علم پر اعتماد کر کے، کسی کے تقوی اور طہارت پر، کسی کے فہم پر اعتماد کر کے اس کی بات کو مان لینا، یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے اور بعد کے زمانے میں بھی یہ رائج ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ ائمہ اربعہ پر اللہ فضل مہربانی فرمائے، انہوں نے قرآن پاک، احادیث اور اسی طریقے سے صحابہ کرام کے اقوال کو تلاش کر کے، جستجو کر کے، مسائل کو کھنگال کر کے امت کے سامنے بالکل صاف و شفاف شکل میں پیش کیا۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، فرماتے ہیں کہ میں سب سے پہلے جب کوئی نیا مسئلہ آتا ہے تو قرآن پاک میں تلاش کرتا ہوں، اگر قرآن پاک میں مل جاتا ہے تو صحیح ہے، اور اگر قرآن پاک میں نہیں ملتا ہے تو پھر حدیث میں تلاش کرتا ہوں، حدیث میں مسئلہ نہیں ملتا ہے تو پھر صحابہ کے اقوال کو تلاش کرتا ہوں، اگر صحابہ کا کوئی، صحابی کا کوئی قول مل جاتا ہے، ایک سے زائد قول مل گیا، تو اس میں جس کو میں مناسب سمجھتا ہوں صحابی کے قول پر عمل کرتا ہوں، اور جب صحابی کا قول نہیں ملتا ہے تو پھر قیاس کرتا ہوں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہیں امام وکیع، فرماتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مسائل میں غلطی کا امکان بہت کم رہتا ہے، تو فرمایا لوگوں نے کہ امام وکیع فرماتے ہیں کہ غلطی، امام وکیع سے سوال کیا گیا کہ ان کے مسائل میں غلطی نہیں ہوتی، تو فرمایا کہ ان کی مجلس کے اندر حفاظ حدیث ہوتے ہیں، امام لغت ہوتے ہیں، اور اسی طریقے سے تقوی اور طہارت والے وہاں ان کے مجلس میں موجود ہوتے ہیں، تو وہاں غلطی کا امکان کیا۔ اور پھر ایک ایک مسئلے میں امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے مہینوں اس کو جانچ پڑتال کرنا، تحقیق کرنا، تلاش کرنا، جستجو کرنا، اس کے بعد جب سب کا اتفاق ہوتا تھا تب اس کے بعد مسئلے کو لکھتے تھے۔ اور آپ کے جو مشورہ دینے والے لوگ تھے، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ، امام ظفر ہیں، امام محمد ہیں، یہ بڑے بڑے بلندی علم کے مالک تھے۔ پھر اس کے بعد، اس کے علاوہ حضرات شیخین کا بھی مشورے کا طریقہ تھا، کوئی بھی مسئلہ سامنے آتا مشورہ کرتے، اور خود آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ مشورہ کرو عابدین سے اور تقوی اور طہارت والوں سے۔ بہرحال ہمیشہ لوگوں نے ماہرین سے مسائل کو معلوم کیا ہے، مسائل کو سیکھا۔ آج ایک وبا پھیل گئی ہے تمام دنیا میں، کچھ لوگ معمولی علم رکھنے والے، اب وہ کسی سے معلوم کر لیتے ہیں، کوئی بھی ایرا غیرہ نتو خیرہ کوئی بھی مل جاتا ہے، اس سے مسئلہ معلوم کر لیں گے اور اس کے بعد اس پر اس کو آگے بڑھانا شروع کر دیں گے۔ حالانکہ طریقہ یہی تھا کہ ہمیشہ لوگ ماہرین علم سے علم کو حاصل کیا ہے، ان سے لیا ہے اور اس پر عمل کیا۔ اگر ہم ماہرین علم سے مسائل کو معلوم کریں گے اور ان سے رجوع کریں گے تو پھر ہر مسئلے میں ہم غلطی سے محفوظ رہیں گے۔ کچھ لوگ اپنے آپ کو اہل حدیث کے نام سے جانتے ہیں، اور خاص طور پر یہ وبا جو پھیلی ہے، کچھ لوگ جو عرب وغیرہ کے اندر گئے اور وہاں پر بہت سے مسلک کے لوگ ہیں، کچھ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک پر عمل کرنے والے ہیں، کچھ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک پر عمل کرنے والے ہیں، کچھ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک پر عمل کرنے والے ہیں، بہت سارے مسالک کے لوگ۔ اب کوئی رفع دین کرتا ہے تو وہ رفع دین کرنے لگے، کوئی آدمی زور سے آمین کہتا ہے تو زور سے آمین کہنے لگے، کسی نے کہہ دیا کہ امام کے پیچھے اگر سورہ فاتحہ نہیں پڑھیں گے تو آپ کی نماز ہی نہیں ہوگی۔ بس ہر ایک آدمی بغیر تحقیق کے کہ اپنے علماء سے رجوع کریں، اس بات کو پھیلانا شروع کر دیا، اور غیر مقلدوں کا
تو موقع مل گیا انہوں نے یہ کہہ دیا کہ اگر کوئی آدمی سورہ فاتحہ نہیں پڑھے گا تو اس کی نماز ہی نہیں ہوگی۔ حالانکہ قرآن پاک میں آیا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، جب قرآن پاک پڑھا جائے تو کان لگا کر کے سنو اور چپ رہو۔ قرآن پاک کی صریح آیت، اور اس کے مقابلے میں صریح روایتیں ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے اذا قرأ الامام فانصتوا، اذا قرأ فانصتوا وغیرہ کے الفاظ آئے، من کان له امام فقراءۃ الامام قراءۃ له، اس طرح کی آیت بھی ہے، روایت بھی ہے۔ اور ایک مرتبہ حضرت عبادہ ابن الصامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے، نماز میں آپ کو پڑھنے میں دشواری ہوئی، تو پوچھا کیا تم لوگ میرے پیچھے پڑھ رہے تھے؟ تو کہا کہ ہاں۔ تو آپ نے فرمایا مالی انازع القرآن، اسی واسطے تو میں سوچ رہا تھا کہ کون مجھ سے جھگڑ رہا ہے، یعنی قرآن پاک کی تلاوت میں کوئی مجھے جو ہے الجھن پیدا کر رہا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا جو ہے صرف جو ہے اگر پڑھنا ہے تو سورہ فاتحہ اور جی میں پڑھو۔ اور دوسری مرتبہ جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اس نے فرمایا کہ منع کر دیا جہری نماز میں سورہ فاتحہ نہ پڑھیں۔ اسی طریقے سے آمین کا مسئلہ ہے، آمین کے سلسلے میں جائز دونوں ہے، آپ آہستہ آمین کہیں یا زور سے آمین کہیں، جائز دونوں ہے۔ اولا اور غیر اولا کا مسئلہ، جیسے سورہ فاتحہ میں کہتے ہیں اگر کوئی آدمی سورہ فاتحہ نہیں پڑھے گا تو نماز نہیں ہوگی، حالانکہ قرآن نے کہا کہ جب امام قرات کرے تو خاموش رہو، مطلقاً کہا گیا، حدیث میں کہا گیا جب امام قرات کرے تو خاموش رہو۔ اسی طرح آمین کا مسئلہ بھی یہ اولا اور غیر اولا کا مسئلہ ہے۔ حدیث میں جہاں یہ آیا ہے اذا امن الامام فامنوا، جب امام آمین کہے تو آمین کو، وہیں پر یہ بھی آیا ہے جب امام ولا الضالین کہے فقولوا آمین، تو اس وقت میں آمین کہو۔ اس وقت میں فرشتے آمین کہتے ہیں، اور جب فرشتوں کے آمین کے ساتھ تمہارا آمین کہنا مل جائے گا تو اللہ تعالیٰ تمہارے گزشتہ گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ تو آمین کہنا اولا اور غیر اولا کا مسئلہ ہے، سرن اگر کوئی کہتا ہے یا جہرن کہتا ہے، لیکن اب اس کو بنا لینا کہ اگر کوئی آدمی جہرن نہیں کہے گا تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ اچھا یہ کہا گیا ہے جب امام آمین کہے تو آمین کہو، اگر فاتحہ پڑھنا مقتدی پر لازم و ضروری ہے تو یہ بھی ہونا چاہیے کہ جب تم سورہ فاتحہ ختم کرو تو تم بھی آمین کہو، جب امام آمین کہے تو آمین کہو۔ تو جب تم سورہ فاتحہ پڑھو گے تو تمہارے بارے میں حکم ہوتا کہ جب تم سورہ فاتحہ ختم کرو تو تم بھی آمین کہو۔ بہرحال یہ مسئلہ۔ اچھا پھر آمین کے معنی کیا ہے؟ آمین کے معنی ہے استجب کے، اے اللہ قبول فرما لے، یہ دعا کا کلمہ ہے، اور دعا کے اندر اصل کیا ہے؟ ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، اپنے پروردگار کو آہو زاری سے اور چپکے چپکے پکارو۔ اس لیے جب آمین دعا ہے تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو آہستہ پڑھیں، اور صحابہ کرام سے متعدد صحابہ کرام سے منقول ہے کہ جن چیزوں کو آہستہ پڑھنا ہے ان میں تعوذ ہے، تسمیہ ہے، اسی طریقے سے آمین۔ اسی طرح سے رفع یدین کا مسئلہ ہے، رفع یدین کے سلسلے میں جو روایتیں ملتی ہیں وہ تقریباً 6 جگہ، رکوع میں جاتے ہوئے، رکوع سے اٹھتے ہوئے، سجدے میں جاتے ہوئے، اس کے بعد دوسرے سجدے میں، پھر رکعت سے اٹھتے ہوئے، لیکن صرف 2 جگہ کے قائل، باقی اور جگہ کے خود بھی قائل ہیں، اور یہ کہتے ہیں اگر رفع یدین نہیں کریں گے تو نماز نہیں ہوگی۔ ہمارے علماء نے بار بار یہ کہا ہے، تقاضا کیا ہے، مطالبہ کیا ہے کہ کوئی ایک ایسی روایت پیش کر دے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام شروع سے لے کر کے آخر تک
دوام کی کوئی روایت رفع یدین کی پیش کر دے، کوئی دوام کی روایت پیش کرنے سے شروع سے لے کر آج تک کوئی بھی آدمی اس پر پیش کرنے کے لیے تیار نہیں، اس کے بعد دلیل نہیں ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب روایتوں سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 6 جگہ رفع یدین کر دیتے، باقی اور جگہ ترک کر دیا، تو جب ترک کیا تو یہاں پر بھی ترک ہو گیا، اس لیے کہ مسلسل رفع یدین کی روایت نہیں ملتی۔ ہمارا کہنا یہ ہے کہ جیسے بہت سی جگہوں پر پہلے رفع یدین آپ کرتے تھے، پھر بعد میں آپ نے ترک کر دیا، یہاں پر بھی جو ہے آپ نے ترک کر دیا۔ اور بہت سے صحابہ سے روایتیں اس بات کی ہیں، براء بن عازب کی روایت ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام رفع یدین کے وقت میں صرف رفع یدین کرتے تھے، تکبیر تحریمہ کے بعد رفع یدین کرتے تھے، اس کے بعد پھر رفع یدین نہیں کرتے تھے۔ اسی طرح سے بعض صحابہ سے منقول ہے کہ جن جگہوں میں ہاتھوں کا اٹھانا تکبیر یعنی رفع یدین کرنا ہے صرف تکبیر تحریمہ کے وقت، باقی اور اوقات میں رفع یدین نہیں کرنا۔ تو بہرحال ان مسائل کو لے کر کے کچھ لوگوں میں بے چینی پیدا کرتے ہیں، طرح طرح کی باتیں لوگوں میں پھیلاتے ہیں کہ تمہاری نماز نہیں ہوگی اور تمہاری نماز ناقص ہوگی۔ اس لیے ان تمام مسائل میں ہمیں اپنے علماء سے رجوع کرنا چاہیے، اور جو لوگ اس طرح کی باتیں پھیلاتے ہیں ان کی جانب قطعاً توجہ نہ کرنا چاہیے۔ اگر ان کی باتوں کو سنیں گے تو وہ صرف آپ کے اندر جو ہے بے چینی اور اضطراب کی کیفیت پیدا کریں گے۔ ان کے پاس دلائل نام کی کوئی چیز نہیں، جن چیزوں پر وہ ضد کرتے ہیں تو یہ سمجھتے ہیں کہ بس یہی ہمارے پاس جو دلیل ہے وہی دلیل، حالانکہ ان کے مقابلے میں صحیح دلیل اور صحیح اور قوی دلیل موجود ہوتی۔ لیکن ایک بات کو لے کر کے اچھا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب ان کے خلاف کوئی روایت ہوتی ہے تو فوراً یہ کہتے ہیں یہ ضعیف ہے، ان کے خلاف کوئی روایت ہوگی، اور اپنی روایت چاہے کمزور سے کمزور روایت ہوگی اس کو کہیں گے یہ صحیح روایت سے ثابت ہے، فلاں جگہ ثابت۔ اچھا پھر اس کے ساتھ میں بار بار اردو کی بخاری لے کر کے حوالہ دیتے ہیں کہ بخاری شریف میں یہ ہے۔ تو حدیث کی کتاب صرف بخاری شریف یا مسلم شریف ہی نہیں ہے، صحاح ستہ 6 کتابیں، اس کے علاوہ بہت سی کتابیں ایسی ہیں جن میں صحیح روایتیں موجود ہیں۔ اس لیے یہ ایک طریقے سے لوگوں کو فریب میں ڈالنا، اسی طریقے سے لوگوں کو بہکانا، یہ باقاعدہ ایک جو ہے سازش کے تحت۔ اس لیے ہمیں اس سازش کو سمجھنا ہے، ہمیں اپنے اندر اتفاق پیدا کرنا، اتحاد پیدا کرنا ہے، اور ہمیں اپنے علماء سے رجوع کرنا ہے۔ اگر ہم اپنے علماء سے مراجعات رکھیں گے، ان سے رجوع کریں گے، تو یہ غلط فہمی جو پھیلانے والے لوگ ہیں ان کو موقع نہیں ملے گا۔ اس لیے کوئی بھی ایرا غیرہ نتو خیرہ آئے اور کتاب لے کر کے آئے حدیث میں یہ ہے، جتنی بھی ان کے پاس صرف ایک حدیث ہے، اور ائمہ اربعہ نے قرآن اور حدیث متعدد روایات کو سامنے رکھ کر کے پھر مسئلے کو کھنگال کر کے لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ پھر امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا عمل یہ تھا، معاملات میں عدل پر عمل کرتے تھے، معاملات میں عدل اور عبادات میں احتیاط پر عمل کرتے تھے۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام تکبیر تحریمہ کے وقت میں دونوں موڑوں کے مقابل میں ہذا منکبیہ کی روایت ہے، جو ہے دونوں موڑوں کے مقابل میں ہاتھ اٹھاتے تھے۔ بعد میں آیا ہے کہ کانوں تک، اور بعد میں شہمتین اذنین، فروع اذنین۔ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کہ دیکھو تکبیر تحریمہ کے وقت میں ہاتھ اس طرح اٹھاؤ کہ ہتھیلیاں موڑوں کے مقابل ہیں، دونوں ہاتھ کے انگوٹھے کانوں کی لوگ اور انگلیاں جو ہیں وہ کانوں کے اوپر کے حصے میں رہے۔ تو ائمہ اربعہ نے ایک حدیث پر عمل نہیں کیا ہے، متعدد حدیثوں کو سامنے رکھ کر کے پھر اس کے بعد کوئی ایک جو ہے وہ مسئلہ بیان کیا ہے، جہاں تک ہو سکے روایتوں میں قرآن پاک کی آیت میں تطبیق کی کوشش کی ہے۔ لیکن مخالف یہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ عام طور پر اس طرح گمراہ کرتے ہیں، حدیث میں یہ ہے، امام حنیفہ یہ کہتے ہیں، بتاؤ حدیث پر عمل کرو گے، امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے قول پر عمل کرو۔
امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے گھر کے بات بیان کی ہے. انہوں نے جو کچھ بیان کیا ہے قرآن و حدیث سے سمجھ کر کے بیان کیا، اور باقاعدہ اس میں مناقشہ کیا ہے، باقاعدہ مشورہ کیا ہے، اور تمام لوگوں کی رائے کو جمع کر کے اس کے بعد ایک فیصل بات کہی ہے. اس طرح گمراہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. اس لیے یہ کہنا، جب وہ آپ سے کہیں کہ حدیث میں آیا ہے امام حنیفہ نے یہ کہا، آپ بتاؤ حدیث پر عمل کرو گے، امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے قول پر عمل کرو گے؟ تو فوراً آپ یہ کہیں کہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو بات کہی ہوگی اس کے پیچھے کوئی دلیل ہوگی نا، اپنی رائے سے کہیے. جب اس طریقے سے ان کی باتوں کو آپ رد کریں گے اور ہر بات سن کر کے قبول کرنے پر اگر عمل کریں گے تو وہ آپ کو نامعلوم کہاں چھوڑیں گے. اس لیے ہمیں جو ہے وہ مسائل کے سلسلے میں اپنے علماء سے رجوع کرنا ہے، اور خاص طور پر جو اختلافی مسائل ہیں ان میں اپنے اماموں سے اور اس طریقے سے علماء سے رجوع کر کے جو صحیح بات ہے، آپ کو شک شبہ ہے، آپ معلوم کریں کہ ہمیں یہ شبہ ہے، ہمیں دلیل سے ثابت جو ہے مطمئن کیا جائے. لیکن یہ کہ لوگوں کے بہکانے میں آنے کی وجہ سے آپ اپنے ایمان کو اور اپنے عقیدے کو اور اسی طریقے سے شک اور شبہ میں مبتلا نہ ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا فرما، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اور آپ سب کو